فاتني. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے صحابی جن کی کنیت ابو معلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. ابو معلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نیک صحابی تھے، بڑے پرہیزگار صحابی تھے اور تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے. وہ ایک مرتبہ سامان تجارت لے کے جا رہے تھے کہ رستے میں ایک ڈاکو نے ان کو روک لیا اور ان کو روکنے کے بعد کہا کہ رک جاؤ، ضع ما معك فإني قاتلك، جو تمہارے پاس ہے سب رکھ دو کیونکہ میں اب تمہیں قتل کرنے لگا ہوں، اور جو تمہارے پاس ہے یہ سب میں دے دوں گا اور میں تمہیں قتل کر دوں گا. ابو معلف رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھاتے رہے، قائل کرنے کی کوشش کی کہ بھائی تمہیں سامان مطلوب ہے، تمہیں سامان سے غرض ہے، تم جتنا میرے پاس سامان ہے تجارت میں سب لے لو لیکن مجھے قتل نہ کرو. مجھے کیوں قتل کرتے؟ میں نے کہا نہیں، میں سامان بھی تمہارے سے لوں گا اور تمہیں قتل بھی کر دوں گا اور میں تمہیں قتل بھی کر دوں گا. چنانچہ ابو معلف رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اسے سمجھا رہے ہیں اور وہ سمجھ نہیں پا رہا، اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پر وہ قائل نہیں ہو پا رہا. ابو معلف رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ ایک کام کرو، میری اتنی سی درخواست ہے، اس کو مان لو، اس کو قبول کر لو، اور وہ کیا ہے کہ تم مجھے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دے دو. میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو 2 رکعت، کیا فرق پڑتا ہے. ابو معلف رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت شروع کی اور 2 رکعت کو جب پڑھنے لگے، 2 رکعت جب ان کی مکمل ہونے والی تھی تو آخری رکعت کے آخری سجدے کے اندر انہوں نے چند کلمات کو اہتمام کے ساتھ پڑھا اور اتنا اہتمام کے ساتھ پڑھا. اور وہ کلمات کیا تھے؟ یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما يريد اسألك بعزتك الذي لا يرام وملكك الذي لا يرام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفني شر هذا اللص یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی. 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے. تو ابھی یہ کلمات پڑھ ہی رہے تھے، دیکھا کہ شہ سوار آیا اور اس شہ سوار نے اس ڈاکو پر حملہ کیا اور اس کو فوراً قتل کیا، اور جیسے ہی اس کو قتل کیا فوراً آگ نے آ کر اس کو لپٹ لیا اور اس کو جلا کر ختم کر دیا. یہ صحابی فرماتے ہیں میں نے جلد جلد نماز ختم کی اور میں شہ سوار کی طرف بڑھا کہ اس سے معلوم تو کروں یہ کون ہے، اس نے اس موقع پر میری مدد کی. عن قریب وقت تھا کہ یہ ڈاکو مجھے تڑپا دیتا اور مجھے قتل کر دیتا. چنانچہ اس سے پوچھا بھائی آپ کون ہو؟ دیکھا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب آپ نے پہلی مرتبہ یہ کلمات پڑھے سارے آسمان کے دروازوں پر دروازے کھٹ کھٹ ہونا شروع ہو گئے، بجنا شروع ہو گئے. جب دوسری دفعہ آپ نے پڑھا تو آسمانوں پر ایک زوردار قسم کی آواز آئی اور میں وہاں سے نکلا اور میں اللہ کے دربار میں پہنچا. جب تیسری مرتبہ آپ نے پڑھا میں نے اللہ سے اجازت چاہی کیا اگر مجھے اجازت دے دے تو میں اس پڑھنے والے کے قریب موجود جو ڈاکو ہے جو اسے تکلیف پہنچانے والا ہے اس کو قتل کر دوں. چنانچہ اللہ نے مجھے اجازت دی. ابھی آپ کے کلمات مکمل نہیں ہوئے تھے کہ میں فوراً پہنچ گیا اور میں نے اسے قتل کر دیا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کسی سخت تکلیف کے اندر پریشانی کے اندر مبتلا ہو اور وہ 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور اس کے سجدے کے اندر کلمات کو اور اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کی حاجت کو ضرور بھی ضرور پورا کریں گے اور اللہ اس کی اس حاجت کو ان کلمات کی برکت سے ضرور بھی ضرور مکمل فرمائیں گے. تو میرے عزیزوں ہم دعاؤں کے ذریعے اللہ کے بہترین ناموں کے ذریعے اپنے مسائل کو اللہ سے حل کرانا سیکھیں. آج کے مسلمان کو یہ کام بالکل نہیں آتا، ہر سبب اختیار کرے گا لیکن جو حقیقی سبب ہے دعا، اللہ کے اسماء الحسنی کے ذریعے اپنی دعاؤں کو مضبوط کرنا، وہ کسی مسلمان کو نہیں آتا، وہ کسی مسلمان نے نہیں سیکھا، وہ اپنی اولاد کو نہیں سکھایا.